السلام علیکم۔ ان الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا میں ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم مسئلہ اس کا ایمان ہے۔ مسلمان کو ہر وقت اپنے ایمان کی فکر رہتی ہے کہ کہیں میرا ایمان لٹ نہ جائے، کہیں میری ایمان کی دولت مجھ سے چھن نہ جائے۔ ایک مسلمان کے شب و روز صرف اسی فکر میں بسر ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے عظیم اور سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، مومن وہ ہے جس کا اللہ رب العزت پر صحیح ایمان ہے، وہ اپنے خالق اور مالک کو صحیح طرح پہچانتا ہے، اپنے رب پر صحیح ایمان رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے پیغمبر کو پہچانتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ایمان رکھتا ہے۔ یہ دو اسلام اور ایمان کے بنیادی وصف ہیں۔ میرے آقا کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا آقا میرے ذمہ ایک مومنہ لونڈی کو آزاد کرنا ہے، تو میری لونڈی ہے، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں وہ مومنہ ہے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو لاؤ۔ وہ لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 2 سوال کیے۔
صرف 2 سوال اس سے پوچھے، اس نے 2 سوالوں کا جواب دیا۔ پہلا سوال آپ نے اس سے یہ پوچھا کہ اے لونڈی، تو یہ بتا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کا تعارف پوچھا، اللہ کا۔ اسلام اور ایمان، منہج اور عقیدہ، دینداری چیک کرنی ہے، اسلام چیک کرنا ہے، تو پہلے یہ پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا اشارت براسیہا الی السماء، اس نے اپنے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، کہا آقا اللہ آسمانوں پر ہے۔ یہ پہلا سوال تھا۔ صرف یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کی ذات کو تو مانتی ہے یا نہیں، بلکہ اللہ کی صفات بھی پوچھی۔ اللہ اپنی صفت کے ساتھ آسمان پر عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ جس طرح اللہ پر ایمان لانا فرض ہے، یہ ایمان لانا بھی فرض ہے کہ اللہ آسمانوں پر ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ باطل عقیدہ ہے میرے بھائیوں، یہ گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، کما یلیق لشانہ، جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے۔ لیکن اللہ کی قوت، اللہ کی بصارت، اللہ کا علم، اس سے کوئی چیز باہر نہیں۔ کالی رات ہو، چٹھیل میدان ہو، اور کالی چٹان اور کالی رات، کالی چٹان کے اوپر کالی چونٹی چل رہی ہو، سیاہ چونٹی، اللہ آسمان پر مستوی ہوتے ہوئے اس چونٹی کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کی سماعت ہے، یہ میرے رب کی بصارت ہے۔ لیکن وہ ہے کہاں؟ جب کوئی آپ سے پوچھے اللہ کہاں ہے تو کیا جواب دینا ہے؟ اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ یہ ایمان کا جز ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی پہچان ہونی چاہیے۔ آپ نے دوسرا سوال اس سے پوچھا من آنا، اے لونڈی بتا میں کون ہوں، مجھے کیا سمجھتی ہے، میرے بارے میں تو کیا جانتی ہے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ نے اس صحابی سے کہا آتی کہا، اے میرے ساتھی اس کو آزاد کر دے، انہا مومنہ، یہ مومنہ ہے، یہ ایمان ہو۔ ایمان میں 2 چیزیں ہیں میرے بھائیوں، اللہ پر ایمان اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، تب بندہ مومن بنے گا۔ اور اللہ پر ایمان کیسا؟ اللہ پر ایمان ایسا ہو کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کی ذات میں
صفات میں، عبادت میں کسی غیر کو نبی، ولی، جن، فرشتے کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کے پاس کوئی اسلام نہیں، اس کے پاس کوئی ایمان نہیں۔ ایمان کیا ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں؟ والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایسا ایمان ہونا چاہیے جس ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ ہو، ظلم کی۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول ایونا لم یظلم، کون ہے ہم میں سے جس سے ظلم نہیں ہوتا؟ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی قسم کا انسان ظلم کر ہی بیٹھتا ہے، کہ ہم سب ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اس آیت کا وہ مفہوم نہیں جو تم لے رہے ہو، اس سے وہ ظلم مراد نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس ظلم سے مراد شرک ہے، شرک۔ ایسا ایمان اللہ پر لا جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر شرک کی ملاوٹ ہے وہ کوئی ایمان نہیں۔ آپ کہیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ ایمان بھی رکھے اور شرک بھی کرے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لوگوں کی اکثریت ایسی ہے اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ ایسا ایمان نہیں چاہیے جس میں شرک کی ملاوٹ ہو، ایمان ایسا ہو جو شرک سے بالکل پاک ہو، بالکل صاف ہو۔ کیوں؟ شرک کرنے سے کلمہ، اسلام، عمل، عبادت سب کچھ برباد ہو جاتا، سب ختم۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، 18 نبیوں کا اللہ نے نام لیا اور کیا کہا؟ یہ میرے نبی بھی شرک کر بیٹھتے، ان کے عمل بھی برباد ہو جاتے۔ نبی بھلا کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ وہ تو شرک کی جڑیں کاٹنے آئے تھے میرے بھائیوں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ نے انبیاء کو اس لیے مبعوث کیا تھا تاکہ شرک کی جڑوں کو کاٹ دیں، ایک اللہ پر صحیح ایمان کی دعوت دے، طاغوت کا انکار کرے۔ انبیاء شرک ختم کرنے آئے تھے۔ اسلام ایمان کے 2 جز ہیں، ایک اللہ پر ایمان، اور کیسا ایمان؟ جس میں کسی قسم کے شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ ہوئی کبھی نجات نہیں ملے گی۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کبھی نجات نہیں ملے گی۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اور میرے بھائی یہ رب کا قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے شرک کو معاف نہیں کرنا، شرک کی کوئی معافی نہیں۔ توحید کو سمجھے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، پوری کائنات کا نظام چلانے والا صرف اللہ ہے۔ اس کائنات کے زمین و آسمان، پہاڑوں کو بھی پیدا کیا ہے تو ایک اللہ نے، اس کائنات کے ایک ذرے کو بھی پیدا کیا ہے تو ایک اللہ نے۔
کوئی امیر ہوتا ہے تو اللہ کے امر سے، کوئی غریب ہوتا ہے تو اللہ کے امر سے، بیمار ہوتا ہے اللہ کے امر سے، شفا یاب ہوتا ہے اللہ کے امر سے، کوئی ڈوبتا ہے تو اللہ کے امر سے، کوئی ترتا ہے تو اللہ کے امر سے۔ نہ کوئی کسی کو بیٹا دے سکتا ہے، نہ بیٹی دے سکتا ہے، نہ کوئی کشتی ڈوب سکتا ہے، نہ کوئی کشتی تار سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پر ایمان ہے۔ دوسرا جز کیا ہے؟ آپ نے لونڈی سے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانا، کلمے کے دو ہی جز ہے نا میرے بھائیوں۔ کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ ہے کلمہ اسلام، یہ ہے کلمہ طیبہ، یہ ہے اسلام کی بنیاد۔ اس میں لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، محمد اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ پر ایمان لانا ہے تمام صفات کے ساتھ، آپ کی ذات پر ایمان لانا ہے، آپ کی صفات پر ایمان لانا ہے۔ ذات پر ایمان ہو، آپ کی صفات پر صحیح ایمان نہ ہو پھر بھی کافر ہے۔ اللہ کے پیغمبر پر اسی طرح ایمان لائے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، اللہ کے پیغمبر خطبہ دیتے، سب سے پہلے کھڑا ہو کے کہتا واللہ انک رسول اللہ، قسمیں اٹھا کر کہتا آقا اللہ کی قسم آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، قسمیں اٹھا کے کہتا، لیکن دل سے نہیں کہتا تھا، صرف زبان سے کہتا تھا۔ صرف زبان سے اقرار، اس کا نام اسلام نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اقرار باللسان بھی ہے، تصدیق بالقلب بھی ہے، دل میں بھی یقین ہو، زبان سے اقرار ہو، عمل بالجوارح، اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے، عمل بھی۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیا ہے؟ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کی صفات میں سے بنیادی وصف کیا ہے؟ آپ آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہوگی۔ یہی پیغام میرے بیٹے نے آپ کو دیا ہے، ایک نظم کی صورت میں کہ میرے آقا کو کیسے ماننا ہے، کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے جو اس کے مطابق دل و جان سے ایمان نہیں لائے گا، وہ کافر ہے اور کافر رہے گا، وہ کبھی بھی مسلمان ہو سکتا نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کا عقیدہ ہے، اسلام کا۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، 100 آیات، قرآن مجید کی 100 آیات میرے پیغمبر کی ختم نبوت پر دال ہیں، 100 آیات دلالت کرتی ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر آخری تھے، آپ کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ واضح آیات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں
ما محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ مردوں میں سے کسی کے باپ ہوتے نبوت نے چلتے رہنا تھا، نبوت کا تسلسل جاری رہنا تھا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ آپ کہیں گے آقا کے بیٹے تو تھے اور میرے بھائی بیٹے تھے، اللہ نے ان کو بچپن میں ہی چھین لیا تھا، وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ آپ کے بیٹوں میں سے کوئی رجل نہیں بنا تھا، وہ رجال نہیں تھے۔ رجال عربی کا لفظ ہے، رجل کی جمع ہے جس کا معنی ہے بڑے مرد۔ چھوٹے بچے کو کہتے ہیں والد، بچہ، بڑے کو کہتے ہیں رجل۔ میرے آقا رجال میں سے کسی کے باپ نہیں تھے۔ کیوں؟ آپ کی اولاد جو بیٹے تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ جب میرے آقا کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو عبداللہ بن اوفا صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا کا بیٹا فوت ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ نَبِيًّا، اگر آپ کے بیٹے زندہ رہتے، جوان ہوتے، مرد بنتے، انہوں نے آپ کے بعد پھر نبی ہونا تھا۔ اللہ نے آپ کے بعد سلسلہ نبوت کو منقطع کر دیا ہے، اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے وہ کسی کے باپ نہیں۔ صحابی رسول اس کی شرح بیان کرتے ہیں، انہو لا نبی بعدہ، میرے آقا کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے، اسی لیے وہ زندہ نہیں رہے، بچپن میں وہ فوت ہو گئے۔ تو قرآن کھول کھول کے بیان کرتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور خاتم النبیین، تمام نبیوں کے آخری ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے میرے پیغمبر کی صفت، یہ ہے آپ کو ماننا، یہ ہے جو اللہ نے ایمان کی دعوت دی۔ اوے آ جاؤ، اوے اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، اس طرح اسلام لاؤ جس طرح اللہ اسلام لانے کا حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، او ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، دعویٰ کرنے سے کوئی مومن نہیں بنتا، اسلام کی شروط اور قیود کو اپنانے سے مسلمان اور مومن بنتا ہے، وہ قطعاً مسلمان نہیں جو میرے آقا کو خاتم النبیین نہیں مانتا، آخری نبی نہیں مانتا۔ پھر مرزا نے خاتم النبیین کی تعویلیں کی، اس کا یہ معنی ہے، اس کا وہ معنی ہے، او اٹھو
कुतुब तफसीर को तमाम मुफस्सिरीन ने खातमुन नबिय्यीन का तर्जमा जो इस आयत में आया है क्या किया है कि बिमाना अन्नहु आखिरुन नबिय्यीन, इसका माना ये है कि आका तमाम अंबिया के आखिरी हैं, अब आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। ये इस्लाम है। ये शुकूको शुबात में मुब्तला ना हुआ करो, मुश्गावियों में मत पड़ा करो, मनहज को सीखो, अकीदे को सीखो, मुतालिया किया करो मेरे भाइयों, किताब और सुन्नत को पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम के लिए वक़्फ़ किया करो ताकि ईमान पर कायम रहे। इल्हाद का दौरा है, कोई जगह ऐसी नहीं, कोई चौक ऐसा नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं, कोई मोहल्ला और कोई गली ऐसी नहीं जहाँ ईमान के लुट जाने का खतरा नहीं है, जहाँ ईमान के डाकू नहीं बैठे। ओ फिक्र करो अपने अपने बच्चों के ईमान की। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचाने का बंदोबस्त करो, उनके ईमान की आबशारी की फिक्र करो ताकि उनका ईमान महफूज रह सके। फितनों का दौर है, तमूजुल फितनु का मौजिल बहर, मेरे आका ने कहा था कुर्बे क़यामत मेरी उम्मत पर फितने आएंगे कैसे का मौजिल बहर, समुद्र की मौजों की तरह फितने आएंगे। हालत क्या होगी? युस्बिहुर रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा, सुबह के वक्त बंदा मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। व युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा, रात को सोते वक्त तो मुसलमान होगा, सुबह उठेगा तो काफिर हो जाएगा। ये वो दौर है जिसकी पेशीन गोई आज से 1400 साल पहले हमारे रहबर हमारे हादी ने की थी। इन फितनों से अपनी औलादों के ईमान को बचाना चाहते हो, अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ करो, कुरान का मुतालिया करें, हदीस पढ़ें, अरबी सीखें, कुरान का तर्जुमा पढ़ें। इंशाअल्लाह दुनिया भी अल्लाह उनको देगा जो उनके मुकद्दर में है, उससे बढ़कर उन्हें नहीं मिलेगी, दुनिया उतनी मिलेगी जो उनके मुकद्दर में है। अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ कर दो ताकि ईमान तो महफूज रहे, ईमान की दुआ हिफाजत रहे। अल्लाह के फजल और रहमत से सिर्फ रगबत के लिए मैं अर्ज किया करता हूँ। अल्लाह ने मुझे 3 बेटे दिए हैं, 1 बेटी दी है, और अल्लाह के फजल और रहमत से तीनों बेटे और बेटी हाफिज़ कुरान हैं। अल्लाह के दीन के लिए हमने तो वक़्फ़ किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटों ने कल ही हमारी तकरीब बुखारी थी, उन्होंने सनदे बुखारी हासिल की है, और ये मेरा तीसरा बेटा है। अल्लाह के फजल से ये भी हाफिज़ कुरान है। 6.5 साल की उम्र में इसने हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल कर लिया था। अब ये दर्स निज़ामी कर रहा है, सही मुस्लिम मुकम्मल अल्लाह के फजल से पढ़ चुका है, मुकम्मल तर्जमातुल कुरान पढ़ चुका है, अरबी ग्रामर पढ़ चुका है। मैंने सिर्फ ये अर्ज, मेरा रब जानता है, इसलिए मैंने ये अर्ज किया है ताकि आपके दिलों में जज्बा पैदा हो, शौक पैदा हो।
میری بہنوں کے دلوں میں بھی جذبہ پیدا ہو، ہم نے اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا ہے۔ وقف کرو، وہ اللہ کی توحید کے پاسبان بنے، محبوب پیغمبر کی ختم نبوت کے چوکی دار بنے۔ میرے بھائیوں، یہی ایمان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کتاب و سنت کا مطالعہ کر کے دیکھو، قرآن بھرا پڑا ہے، حدیثیں بے شمار ہیں کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا تھا، آپ کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ اٹھاؤ بخاری مسلم کو، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ علی اما لا ترضا، کیا تو راضی نہیں ان تکون منی، کہ تیری حیثیت میرے ساتھ ایسے ہے جیسا کہ ہارون علیہ السلام کی حیثیت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ کیا مطلب؟ تیرا میرا تعلق ایسا ہی ہے جس طرح ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام سے تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انہو لا نبوت بعدی، اے علی میرے بعد نبوت منقطع ہے، نبوت نہیں ہے۔ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ یہ ہے میرے پیغمبر کی تعلیمات، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے کہ لا نبی بعدی، جس طرح میرا بیٹا کہہ رہا تھا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میرے آقا فرما گئے ہیں میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ سیدنا جبیر بن مطعم وہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے کہ میرے آقا نے کہا وَأَنَا الْعَاقِبُ، وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں۔ عاقب، عاقب کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پیچھے آنے والا۔ انا العاقب، میں عاقب ہوں، سب سے پیچھے آنے والا۔ کیا مطلب اس کا؟ الذی لا نبی بعدہ، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہو، اس کو عاقب کہتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، میں عاقب ہوں، یعنی میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم میں، آپ نے کہا انا محمد، میں محمد بھی ہوں، وانا احمد، میں احمد بھی ہوں، والمکفا، اور میں سب سے آخری نبی ہوں۔ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، والمکفا، میں سب سے آخری نبی ہوں، یعنی میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اٹھائیں مستدرک حاکم کو، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے برسر منبر کہا، خطبہ دیا، اور خطبہ کیا دیا؟ آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، یعنی میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔
تمہارے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا، تم آخری امت۔ پہلے ہوتا تھا نوح علیہ السلام کی امت، پہلے ہوتا تھا ابراہیم علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت۔ نبی جدا جدا تھے، امتیں جدا جدا تھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، تم آخری امت ہو۔ اور ابو امامہ البہلی سے ہی معجم الکبیر للطبرانی میں جو الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ایھا الناس، ایھا الناس، اے لوگو، ایھا الناس، اے لوگو، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تمہارے بعد کسی امت نے نہیں آنا۔ یہ حقائق حقائق، یہ علم ہے، یہ دلائل ہے میرے بھائیوں، یہ قرآن و حدیث بھرا پڑا ہے کہ آقا علیہ السلام آخری نبی تھے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ میرے آقا نے بیان کیا، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داؤد میں ہیں، آپ نے فرمایا تھا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي، ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا میری امت میں، کذابون، جھوٹے آئیں گے، جھوٹے، پرلے درجے کے جھوٹے پیدا ہو جائیں گے۔ جس طرح برخودار کہہ رہے تھے، مولانا عبداللطیف صاحب کہہ رہے تھے کہ سینکڑوں جھوٹ ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے، براہین احمدیہ پڑھ کے دیکھو، جھوٹوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، سینکڑوں جھوٹ، سینکڑوں۔ میرے آقا نے نعت کے وہی تھے نا، وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرے آقا اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے، وہ نعت کے وہی تھے، وہی سے کلام کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں جھوٹے آئیں گے، کتنے؟ 30 جھوٹے آئیں گے، کذابون 30، کلہم یزعم انہ نبی، 30 کے 30 دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ ان جھوٹوں میں سے یہ غلام احمد قادیانی بھی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے نا مراحل تھے، کبھی یہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، کبھی ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس نے بڑی کلا بازیاں لی ہے، میرے آقا کی بشین کوئی، جھوٹے ہوں گے 30 ہوں گے، اور دعویٰ کیا کریں گے؟ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ آپ نے فرمایا حالانکہ وَأَنَا خاتم النبیین یا خاتم النبیین، حالانکہ میں پیغمبروں کو ختم کرنے، پیغمبروں کا آخری ہوں، وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ جھوٹے دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ میرے آقا نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں، میرے آقا نے مثال دی، فرمایا ان مثلی و مثل انبیاء قبلی، میری مثال سمجھنا چاہتے ہو، پہلے نبیوں کی مثال سمجھنا چاہتے ہو تو میری اور پہلے نبیوں کی مثال کیا ہے؟ کَرَجُلٍ
बना बैतन, उस आदमी की मानिंद है जिसने आलीशान एक बंगला, एक महल बनाया हो, आलीशान। लोग उसको देखे, फ़अहसनहु वअजमलहु, इंतहाई हसीन, इंतहाई खूबसूरत महल बनाया है, स्वयं इल्ला लबिना, एक ईंट छोड़ दी गई हो उस महल के अंदर, एक ईंट, बाकी खूबसूरत। लोग आते हैं, उस महल को देखते हैं, हैरानो शजदा रह जाते हैं। क्या महल है, क्या बंगला है, क्या कहना है इस महल और इस बंगले और इस कोठी का। घूमते घूमते उस महल का सर्वे कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं उस महल को। देखते देखते उसके एक कोने में नजर पड़ती है तो एक ईंट की जगह बाकी है। लोग पुकार उठते हैं, क्या है, क्या उम्दा यह कोठी है। हल्ला वज़ियत लबिनतु, अगर इसकी एक ईंट और रख के इसको मुकम्मल कर दिया जाए तो क्या कहने इस महल के। फिर कितने ही इसका हुस्न कितना ही दुबाला हो जाए अगर इसकी एक ईंट भी लगा दी जाए। ये बयान करने के बाद मेरे आका ने कहा, अय्युहन्नास, ओ लोगों सुनो, अनल्लाबिना, वो महल की आखिरी ईंट मैं हूं। ये है कसरे नबूवत। मेरे आका उस कसरे नबूवत की आखिरी ईंट थे और झूठी नबूवतों के दावेदारों, मैदान में आओ ना, मैदान में सामने आने की जुर्रत करो। तुमने इस झूठे को नबी बनाने की दलील कहां से खड़ी है। मेरे आका ने तो कहा था कि मैं उस कसरे नबूवत की आखिरी ईंट हूं, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आ सकता। मेरे भाइयों, ये ईमान है, ये इस्लाम है। अपने बच्चों को ये हदीसें याद करवाओ, ये हदीसें हिफ्ज़ करवाओ अपने बच्चों को। तुम्हारे बच्चों की ज़बानों की ये हदीसें वजीफा बन जानी चाहिए। मेरे पैगंबर ने जिन हदीसों में साफ कहा है कि मेरे बाद अब किसी नबी ने नहीं आना। मेरे आका ने कहा था, फुज़िलतु अलल अंबिया'i बिसिद्दीन, अल्लाह ने मुझे तमाम नबियों पर फजीलतें दी है। 6 फजीलतें बयान की मेरे आका ने कि 6 चीजों में अल्लाह ने मुझे बाकी नबियों से मुमताज रखा है। मुमताज मेरा इम्तियाज है। एक तमय्युज है, तमय्युज, वो तमय्युज समझो, फर्क समझो। वो हकीकत की दुनिया में आओ, हकीकत की इल्म की दुनिया में आओ, हक़ाइक़ की दुनिया में आंखें खोलो, इल्म की दुनिया में आओ। तहकीक करने से पता चलता है। मैं उनको दावा देता हूं जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से दावत इस्लाम देते हैं। हम आ जाओ और मैदान सजाओ, आओ टेबल टॉक करो हमारे साथ। किसी चौक में, किसी चौराहे में, किसी डेरे में आओ, टेबल टॉक करो, हक़ाइक़ की दुनिया में आओ। तुम्हें इंशाअल्लाह इस्लाम की समझ आ जाएगी, तुम्हें दीन की समझ आ जाएगी। सैकड़ों दलाल हैं, सैकड़ों, जो मेरे आका की खत्म नबूवत के दलाइल हैं, खत्म नबूवत के।
آ جاؤ میدان لگا کے دیکھو، ٹیبل ٹاک کر کے دیکھو۔ میرے بھائیوں سمجھو اسلام کو، تم بھی سیکھو، دعوت دو، میرے آقا کے چوکیدار بن جاؤ، آپ کی ختم نبوت کے چوکیدار بن جاؤ۔ چوکیدار تحفظ کرو، جس قسم کی بھی قربانی دینی پڑے قربانی سے پیچھے نہ ہٹو، آقا کی ختم نبوت کا جو ہے تحفظ کر دو۔ میرے آقا نے کہا اللہ نے مجھے باقی نبیوں پر فضیلت دی، کتنی چیزوں میں؟ 6 چیزوں میں۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا اوتیتو جوامی الکلم، اللہ نے مجھے جوامی الکلم بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ میں گفتگو جملہ چھوٹا بولتا ہوں لیکن مفہوم زیادہ ہوتا ہے، زیادہ مفہوم ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کلمہ اور سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، یہ مثال ہے۔ آپ نے فرمایا اوتیتو جوامی الکلم، اللہ نے مجھے جوامی الکلم عطا کر کے بھیجا ہے۔ ایک یہ فضیلت۔ دوسری فضیلت آپ نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے میری مدد کی ہے، مجھے رعب دے کر، دبدبا دے کر، اللہ نے مجھے ہیبت دی ہے۔ ہیبت، میرا رعب اور دبدبا دشمنوں پر طاری ہو جاتا ہے جب میں جہاد کے لیے چلتا ہوں، جب میں قافلہ تشکیل دیتا ہوں۔ ابھی دشمنوں کی بستی مہینے کی مسافت پر ہوتی ہے اور وہ کپ کپانے لگ جاتے ہیں، کپ کپانے مسیرت الشہر، ایک مہینے کی مسافت میں اللہ نے مجھے روک دیا ہے۔ یہ بھی آقا کے خصال میں سے ایک خصلت اللہ نے آپ کو عطا کی۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے غنیمتیں حلال کی ہیں۔ پہلی نبیوں کے لیے، پہلی امتوں کے لیے غنیمتیں حلال نہیں تھی، اللہ نے میری امت کے لیے غنیمتوں کو حلال کیا ہے۔ یہ بھی ایک تمیز ہے۔ آپ نے فرمایا چوتھی فضیلت جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے اللہ نے کائنات کی ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اگر نماز کا وقت ہو گیا، قریب مسجد نہیں، وضو کر کے جگہ صاف ہے، تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ ساری زمین کو مسجد بنا دیا اور زمین کو وضو کا بدل بھی بنا دیا۔ پانی نہیں مل رہا تو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہ بھی خاصیت ہے میرے آقا کی۔ اور آگے آپ نے فرمایا پانچویں فضیلت، آپ نے فرمایا بعثت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ آقا سے پہلے نبی آتے تھے، ایک ایک بستی کا نبی ہوتا تھا، ایک بستی کا نبی، دوسری بستی میں اس کی نبوت نہیں چلتی تھی۔ کئی نبی ایسے ہوتے تھے بستی میں بھی ایک قبیلے کا نبی ہوتا تھا، اس بستی کے دوسرے قبیلے کا وہ نبی نہیں ہوتا تھا۔ ایک ایک قبیلے کا نبی ہوتا تھا، ایک ایک بستی کا نبی ہوتا تھا، کوئی ایک ایک شہر کا نبی ہوتا تھا۔ یہ پہلے نبی تھے۔ بعثت الی الخلق کافہ، آقا فرماتے ہیں میری عظمت دیکھو، میرا امتیاز دیکھو، میرا تمیز دیکھو، اللہ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ لوگو غور کرو، یہ بھی میرے آقا کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ بعثت الی الخلق کافہ، کیوں؟ آپ
پوری انسانیت کے نبی کیوں تھے؟ کیوں؟ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو الی الخلق کافہ نہیں ہو سکتے تھے۔ الی الخلق کافہ کا یہ معنی ہے آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور قرآن بھی شاہد عدل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کہہ دو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دو اے لوگو میں تم سب کا پیغمبر ہوں۔ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے یہ پیغام ہے، ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کا پیغمبر ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا ہے۔ یہ 5 خصلتیں ہو گئی، 5 فضائل، اور چھٹی فضیلت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا وَخُتِمَ بِیَ النَّبِیُّونَ، سلسلہ نبوت کو اللہ نے مجھ پر سٹاپ کر دیا۔ خُتِمَ بِیَ النَّبِیُّونَ، اور کیا طویل کرو گے، کیا فلسفہ کرو گے؟ خُتِمَ بِیَ النَّبِیُّونَ۔ آقا فرماتے ہیں یہ میری فضیلت ہے کہ اللہ نے مجھ پر نبیوں کو ختم کر دیا۔ اب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، قیامت تک کے لیے آپ نبی ہیں۔ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھو، میرے آقا جب خطبہ دیتے تھے کیا کہتے تھے؟ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ۔ آپ اپنی ان دونوں انگلیوں کو، وسطی اور سبابہ دونوں انگلیوں کو ایسے جوڑتے، ایسے جوڑ کے اشارہ کرتے ہر خطبے میں، جو بھی خطبہ دیتے تو کیا کہتے؟ بُعِثْتُ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، لوگوں میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب میرے اور قیامت کے درمیان کسی نبی نے نہیں آنا، میرے اور قیامت کے درمیان کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، ینزل فیکم عیسیٰ ابن مریم، آقا نے فرمایا قرب قیامت عیسیٰ بن مریم زمین پر اتریں گے اور نبی بن کر نہیں آئیں گے، میرے آقا کی امتی بن کے آئیں گے۔ یحکم فیکم بکتاب اللہ و سنت نبیکم، وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت کے مطابق لوگوں میں فیصلے کریں گے، کتاب و سنت کے مطابق نظام چلائیں گے، میرے آقا کے امتی بن کے آئیں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میں اور قیامت دونوں ایسے بھیجے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، بیسیوں نے سینکڑوں دلائل ہیں، سینکڑوں، کہ میرے آقا آخری نبی ہیں۔ بعض نے کہا، کہتے ہیں یہ جتنی حدیثیں تم پیش کرتے ہو یہ تو ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، رسول کی تو بات نہیں ہے نا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں ہے، لا رسول بعد۔ گمراہ کرنے کے انداز دیکھیں، وہ اٹھاؤ جامع ترمذی کو، میرے آقا نے کہا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، وہ لوگوں سن لو، رسالت بھی منقطع ہو گئی ہے، نبوت بھی منقطع ہو گئی ہے۔ لا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد نہ رسول آ سکتا ہے، میرے بعد نہ نبی آ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کا عقیدہ ہے، یہ ایمان کا عقیدہ ہے۔ وہ بندہ مسلمان نہیں، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، جو میرے آقا کو آخری نبی
اور آخری رسول نہیں مانتا اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یاد رکھو جو اس میں شک کرے نا کہ پتہ نہیں وہ کافر ہے یا نہیں، اس کے کافر ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، اس کے کافر ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ اٹھاؤ تاریخ کی برگردانی کر کے دیکھو، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ مسلمہ کذاب نے میرے آقا کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، میرے آقا نے لشکر کشی کی تھی، لشکر کشی۔ ہم تو تمہیں مناظرے کی دعوت دے رہے ہیں نا، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے مناظرے کی دعوت نہیں دی تھی، انہوں نے مناظرے کی دعوت نہیں، ان کے خلاف لشکر کشی ہوئی تھی۔ یہ اسلامی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، وہ اپنا کام کرتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ میرے آقا نے لشکر کشی کی، سیدنا اسامہ کی قیادت میں قافلہ تشکیل دیا، مجھے دیے، کمانڈو دیے، اسامہ نکلو، مسلمہ کذاب کی گردن کو کاٹو، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ قافلہ ابھی بیری نکلا تھا، میرے آقا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، قافلہ مجاہدین کا باہر کھڑا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اے ابو بکر، اسامہ کی قیادت میں اللہ کے نبی نے جو قافلہ روانہ کیا ہے ان کو واپس بلا لو۔ کہا کیوں واپس بلائے؟ کہا آقا کی وفات کی خبر جب دنیا میں پھیلی تھی تو کئی قبیلوں نے اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا، ارتداد کا اعلان کر دیا تھا۔ کہا لوگ مرتد ہو گئے ہیں، مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، یہی تو مجاہدین ہے، اگر یہ مجاہدین چلے گئے مدینہ خالی ہو جائے گا، خطرہ ہے مدینے پر حملہ نہ ہو جائے۔ جناب صدیق نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا لوگوں، اگرچہ میری بیٹی سیدہ عائشہ پر حملہ ہو جائے مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، جس قافلے کو میرے پیغمبر نے روانہ کیا ہے مسلمہ کذاب کی گردن کو کاٹنے کے لیے، میں ابو بکر اس قافلے کو نہیں روک سکتا۔ جاؤ اسامہ کو پیغام دے دو ابھی نکل جائے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں، جاؤ قادسیہ کی جنگ اٹھا کے دیکھو۔ صحابہ گئے تھے، قاری قرآن صحابہ، کتنی تعداد صحابہ کی مسلمہ کذاب کے مقابلے میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی، اس کی بستی میں مسجدیں وہ اذانیں دیتا تھا، اسلام کا نام لیتا تھا، اور اس کے خلاف جہاد ہوا، قتال ہوا، اس کی گردن کاٹی گئی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے اپنا خون پیش کر کے نا، خون قربانیاں دے کر عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی تھی، عقیدہ ختم نبوت کی۔ تم بھی دفاع کرو گے نا عقیدہ ختم نبوت کے لیے، کوئی بھی قربانی دینی پڑے اور قربانی دینے کے لیے تیار ہو نا، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ آقا کی ختم نبوت کا تحفظ کریں گے، کسی کو آقا کی ختم نبوت میں رکھنا ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ ہماری لاشوں سے گزر کر کوئی آقا کی ختم نبوت میں جو ہے رکھنے ڈال سکتا ہے، ہم دفاع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کے لیے قبول کر لے۔ اللہ موت دے تو شہادت کی موت دے، اللہ موت دے تو اسلام، توحید اور آقا کی خدمت نبوت پر موت دے۔ قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین۔